أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن أبي القاسم وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام جزاک اللہ مومنین و مومنات پروردگار عالم آپ کی یہ عظیم ترین عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح سے جنہوں نے دن بھر عزاداری کی اور پھر اس مجلس میں تشریف لائے اور آگے مسلسل عزاداریاں ہیں، یقیناً آپ لوگ قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں کہ جو ایسے حالات میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں جس کے سالار کا نام حسین ہے۔ یقیناً آپ قوم اسی کے ماننے والے ہیں، حالات جتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، کتنے ہی واقعات کیوں نہ ہوں، جیسا کہ دلخراش واقعات ملک کے مختلف حصوں پر ہوئے اور اس کے لیے ایک الگ وقت چاہیے، موضوع چاہیے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا پڑھا لکھا سمجھدار اگر مجمع ہو تو فقط اتنا اشارہ ہی کافی ہے کہ یہ کوئی آج کا واقعہ تو ہے نہیں، یہ آج سے تو یہ سب کچھ ہو نہیں رہا، یہ ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ رہی ہے، اور جب حق کے پاس اور کچھ تو ہوتا نہیں، آپ جانتے ہیں، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، نہ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، نہ اس کے پاس برہان ہوتا ہے، نہ اس کے پاس حکمت ہوتی ہے، یہ سب کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو فقط وہ دہشت گردی ہوتی ہے، بس یہی وہ مسلسل ابتدا سے کرتا چلا آ رہا ہے، وہ کرتا رہے گا، یہ بھی آپ توقع نہ کریں کہ یہ رک جانے والا سلسلہ ہے، نہیں، وہ کرتا رہے گا، لیکن فرق یہی ہے کہ ہم بھی اپنا حق ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جب فرعون تھا تو موسیٰ بھی تھے، جب نمرود تھا تو ابراہیم بھی تھے، جب شداد تھا تو اللہ کے برگزیدہ دیگر نبی بھی تھے، اور جب ابو جہل تھا تو پیغمبر اسلام بھی تھے، اور آگے تھوڑا سا وقفہ کر کے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے، لیکن اس کے بعد وقفے کے یہ ہے کہ جب یزید تھا تو حسین بھی تھا، اور اگر اب یزیدی ہیں تو حسینی بھی ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ شیطان ہو اور رحمان نہ ہو، شیطان کے ماننے والے ہوں اور رحمان کے ماننے والے نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
پروردگار عالم نے جب کہا تھا نا فرشتوں کو، تو آپ جیسی روحوں کو دے کر ہی کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ فرشتوں تمہیں بھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ مقدس ترین ان روحوں کو دیکھ رہے تھے کہ جو جب بھی کبھی بھی وقت آئے گا دین اسلام پر، یہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دین اسلام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور اسی طرح سے سلسلہ گفتگو بھی آپ کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور یہ دن بہت اہم دن ہے عزاداری کے حوالے سے بھی، اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی، اور خود اس موضوع کے حوالے سے بھی، کیونکہ ابھی ہم بہت کیا ہے کہ اختصار کے باوجود بھی ہم اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی خدمت میں مجھے پرسوں نتیجہ بھی دینا ہے، جو اشرا آپ کی خدمت میں پڑھا جا رہا ہے اس کا نتیجہ بھی مجھے دینا ہے، اور یہ بھی آپ کو یقیناً اس بات کا آپ بھی اعتراف یقیناً کریں گے کہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو میں موضوع رکھوں گا اس کو نبھاؤں گا بھی، آپ اس بات کی تائید اگر ہو سکے تو سروات سے ضرور کیجیے گا کیا میں اس موضوع کو نبھا رہا ہوں یا نہیں۔ شاید اس حال والے کہہ رہے ہیں کہ نبھا رہے ہیں اور اس حال والوں کا ارادہ کچھ اور ہے۔ جزاک اور یہ انتہائی خشک ترین موضوع تھا کہ جس کو ہم نے محبت اہل بیت میں اور فضائل اہل بیت میں تار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ مشکل ترین موضوع ہے، لیکن ہم فضائل کو ساتھ ساتھ جب ملا کر لا رہے ہیں تو یقیناً اب آپ محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم تقابل کرتے ہیں تو اہل بیت ہمیں وہاں پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے وراثت کے سلسلے کو شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کل تو آپ کو یقیناً یاد ہے کہ جو تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ حضرت موسیٰ جلال والے تھے، تھوڑا سا ہمیں بھی کچھ مل گیا تھا کل، اور پھر جو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے جلال دکھایا تھا، اور پھر ہم نے کل اس کے اندر جو دلیلیں پیش کی وہ بھی یقیناً اس کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ بعض میرے معزز عزیزوں نے یہ بھی تذکر دیا ہے، اور واقعی ہوتا بھی ایسا ہے کہ بعض دفعہ جوش خطابت میں واہ واہ تو ہو جاتی ہے لیکن کہا کیا ہے کچھ یاد نہیں رہتا۔ کہیں ایسا نہ ہو، میں نے جو ایک آپ کے سامنے دلیل پیش کی تھی کہ ہمارے معصومین کو خبر ہے ان کی شہادت کی، اس کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے لے جا رہے تھے، ذبح ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو یقیناً ان کو پتا تھا تب بھی جا رہے تھے کیونکہ خدا کی رضا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معصومین کو بھی پتا تھا اور ہے کہ جس کی بنا پر وہ کربلا گئے یا مسجد میں گئے اور شہید ہو گئے کیونکہ خدا کی رضا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ خلاصہ کر دیتا ہوں یہاں پر پھر بھی، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم نے ایمان ابو طالب پر بھی اتنی بڑی دلیل دی تھی کہ جو نبی کو بچاتا ہے، جیسے کہ جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور کسی نے نہیں ان کے ایمان کی تاریخ لکھی کہ فلاں وقت میں حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا، فقط یہی دلیل لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ان کے عظیم ہونے کا کہ انہوں نے سب سے عظیم اس دور کے عظیم ترین نبی کو بچایا۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں حضرت عمران بچاتے رہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر رہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچ جاتی ہے، فرعون کی قوم ڈوب جاتی ہے، راستہ ایک ہی تھا، افراد بھی آ رہے تھے جا رہے تھے، لیکن فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ موسیٰ کی قوم جو بچی اور فرعون کی قوم جو ڈوب گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے نہیں بچاتے، رہبر بچایا کرتے۔ تو آج تذکرہ کرنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت اور برگزیدہ نبی بھی ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام سے آخری نبی ہیں، یعنی ان سے پہلے آخری نبی وہ تھے
اور اس کے بعد خاتم الانبیاء جو کہلائے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کے اندر عیسیٰ ابن مریم جہاں پر بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم آیا ہے، جبکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان ایک الگ زبان ہے، آج بھی کچھ علاقوں میں تقریباً ویسے تو ختم ہو چکی ہے، لیکن جو مقبوضہ فلسطین ہے، مقبوضہ کشمیر تو آپ نے سنا ہے نا، کبھی مقبوضہ فلسطین کے بارے میں توجہ کی جائے۔ مقبوضہ فلسطین کون سا؟ جو موجودہ اسرائیل ہے، اس علاقے میں اور اسی طرح سے اس کے اوپر والے علاقے میں عبرانی زبان کے کچھ ابھی حصے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام ہے یاسوع۔ کیا ہے؟ اسی کا الٹ ہے یاسوع، جو عربی زبان میں آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور یہ یاسوع کا معنی کیا ہے؟ نجات دینے والا، یہ معنی ہے۔ حضرت کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بتایا تھا نا، یا تو ہے یا بھول گئے؟ ہاں، مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ آؤں یا نہیں آؤں، اگر آیا تو ضرور سنوں گا میں۔ سوال پڑھ جائے محمد، کیونکہ میں اپنی ذمہ داری اسی وقت کی نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے خدا پر توکل رکھتا ہوں، کسی پر توکل نہیں رکھتا کہ کون کیا کہتا ہے یا آئندہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، یہ میں اپنی شرعی ذمہ داری خود سمجھتا ہوں۔ اب ان کا یا کسی اور کا یا کہیں بھی بلانا نہ بلانا وہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ کون ممبر پر آ کر حق ادا کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون آ کر اس کی فقط واہ واہ کروا کے چلا جاتا ہے، کون ہے جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ ساری بارہ جیسے ہماری شرعی ذمہ داری، اگر یقیناً ہم نے حق نہیں ادا کیا ہوگا تو یقیناً وہ آئندہ نہیں بلائیں گے، اور نہیں بلانا چاہیے، میں خود کہہ رہا ہوں۔ اور اگر حق ادا کیا ہو تو پھر یہ ان کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یاد، یہ دلیلیں وہ ہیں کہ جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ آپ کا واسطہ کالج، یونیورسٹی اور اسی طرح اپنے کام کاج میں ہر جگہ پر سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو ہمت ایک دلانا چاہ رہا ہوں، ایک قوم کو اپنی ہمت یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ 1400 برس ہو چکے ہیں، ہر مقام پر ہم سے ہی سوال کیا جاتا ہے۔ یہ درمیان میں بات آ کہ اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ بھی ایک کچھ چیزیں جو درمیان میں دیتا ہوں وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ ہدیہ ہوتا ہے جو آپ قبول کیا کریں۔ اصل تو وہ چیزیں اپنی جگہ پر چل رہی ہوتی ہیں، یہ درمیان میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے اندر جرت بنائیں۔ اس سے اعتبار سے 1400 سال ہو گئے، وہ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جبکہ جو بھی وہ کام کوئی بھی کر رہا ہے اس کے پاس بھی سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ جبکہ اس کے اوپر کم سے کم میرے 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، لیکن یہاں پر میں پورا نہیں دہرا رہا ہوں، صرف آپ سے التماس یہی کرتا ہوں کہ آپ خود بھی ان لوگوں سے سوال کیا کریں۔ جب کوئی بھی آپ سے سوال کرتا ہے آپ خود بھی سوال کیا کریں۔ فرض کریں کہ آپ کھل کر اگر کہا جائے کہ آپ ہاتھ کھول کر کیوں نماز پڑھتے ہیں، اب ایک مومن بیچارہ کبھی قرآن کی کہاں سے مثال دیتا ہے، کبھی کہاں سے دیتا ہے، کبھی کس طرح سے حدیث روایت کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے علم میں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف اگر دلیل ہاتھ کھولنے کے لیے ہی نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ باندھنے کے لیے بھی تو دلیل چاہیے۔ آپ بھی تو ان سے سوال کریں، آپ بھی تو پوچھیں، آپ بھی تو کہیں کہ بھائی قرآن میں دکھائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے۔ یہ سوال آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، آپ بھی سوال یہ کریں۔ اور وہ کہیں گے جی حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو جہاں پر آپ حدیث میں ہاتھ بندھے ہوئے دکھا سکتے ہیں ہم کھلے ہوئے دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جہاں پر انہوں نے ہاتھ باندھنے کی بات کی ہے، اور بالکل جو ہمارے دیگر برادران اہل سنت کے 4 جو مذاہب ہیں بالکل ان میں امام مالک کا خود فتویٰ یہی ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے، خود ایک امام کا فتویٰ یہی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ فیصل مسجد اسلام آباد والی آپ جانتے ہیں، وہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ مالکی ہیں، کبھی کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو نماز ہاتھ کھول کر پڑھاتے ہیں، لوگ شک کرنے لگ جاتے ہیں یہ شیعہ تو نہیں آ گئے۔ تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے، یہ وہاں کے ذمہ دار بندے نے خود ہمیں بتایا جو وہاں اس کے اندر ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ کہ آپ ماشاءاللہ ماتمی ہیں، ماتمیوں کے دن ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آپ 100 دلیلیں رکھتے ہیں اپنی جگہ پر، جو ہر دھرم ہوتا ہے وہ کسی قرآن کو نہیں مانتا، تو یہ ہے کہ آپ اگر قرآن سے ثابت کرنے لگیں گے تو وہ نہیں۔ ایسے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی
کوئی مولانا صاحب دلیل دے رہے تھے کہ ماتم کرنے کا جواز قرآن میں موجود ہے، بالکل آیات واضح ہیں، سب طرح سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے ماتم کا حق دیا ہے، لہذا وہ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن سامنے والے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ جب گفتگو ہو رہی تھی، کبھی کبھی آپ جیسے ملانگ بھی بڑا کام کر جاتے ہیں، جب ایسی بات ہو رہی تھی کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ایک دفعہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا مولا کا چاہنے والا کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں تب یہ مانیں گے، بلکہ یہ چاہتا یہ ہے کہ آپ کھولیں قرآن اور اس کے اندر سے ایک ہاتھ میں علم لیے ہوئے کالے کپڑے پہنے ہوئے ماتم کرتا ہوا باہر آ کے شاید مان جائیں۔ تو اس طرح سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو آپ لوگ جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ہے لیکن حق دونوں طرف سے۔ آپ فوراً سے سوال کریں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ماتم کہاں لکھا ہوا ہے، آپ یہ بتائیے کہ حرام ہے، آپ ان سے سوال کریں کیا حرام ہے، تو وہ کہے گا، اگر تھوڑا بہت ہوگا تو فوراً اپنی جہالت کا اظہار کرے گا، کہے گا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ بالکل سوال سے سوال کرتے چلے جائیں، تب جا کر آپ اپنے مذہب کا صحیح طرح سے دفاع کر سکیں گے۔ میں ایک کیمیا گر بھی ہوں، دینی کیمیا گر جیسے ہوتے ہیں نا نسخے بنانے والے، ہم نے بھی ایک نسخہ بنایا ہوا، کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملا اور میں نے کہا نا کہ اگر آئندہ آیا تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ نسخہ پورا دے کر جاؤں گا، اب صرف اور صرف آپ کو چکھا رہا ہوں۔ اس نسخے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، توجہ رہے، اس نسخے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومن کسی بھی محفل میں ہار کے نہیں آتا۔ آپ کسی پہلوان کو ایسا گشتہ دے دیں جس کے نتیجے میں یہ ہو کہ وہ کسی دنگل میں جائے اور ہار کر نہ آئے، اس کو اور کیا چاہیے۔ اور میں ایسا کیمیائی نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنا رکھتا ہوں کہ جو نسخہ اگر کھا لیتا ہے مومن، اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتا ہے، پھر اگر لاکھوں کا مجمع ہی کیوں نہ ہو، کبھی علی والا گھبراتا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہار کر آتا ہے۔ یہ بھی ہمارے تجربات ہیں۔ جب سے یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا، جس جگہ پر جن نوجوانوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے، یہ نسخہ کھایا ہے، انہوں نے کہا ہمیں بہت راحت ہو گئی ہے۔ پہلے ہم جواب دیتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، اب تو ان کو ہم سوال کرنے ہی نہیں دیتے۔ ہم میں اتنی جرت آ گئی، ہم مسلسل سوال کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ یقیناً آپ توجہ کریں گے نوجوان خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ ہم سے آ کر نوجوان پوچھتے اس کا جواب، تو یقیناً جواب کے لیے ایک واقع علم چاہیے۔ لیکن اتنا بھی اگر آپ نے جرت کر لی، آپ گھبرائیں نہیں، آپ نے دنگا فساد نہیں کرنا، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، لہذا دنگا فساد نہیں، گالی گلوچ نہیں، سختی نہیں۔ آپ یہ ہے کہ آرام سے سوال کریں، کہیں آپ ہمارا بھی حق بنتا ہے، آپ ہی جواب دیجیے۔ آپ سلوات پڑھ دیں محمد۔ تو یہ تھا کیمیا کا ایک ہلکا سا نسخہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے، کیونکہ زیارت وارثہ کا بھی ہم سہارا ساتھ ساتھ لے رہے ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وارث، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اب پہچاننا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، لیکن کم ہی تذکرے جو ہے کہ جو آس پاس کے تذکرے کی ضرورت آتی ہے ڈائریکٹ، صرف کل تھوڑا سا تذکرہ معاذ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی والدہ کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح طرح سے تعارف ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو بھی پہچاننا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے، توجہ فرمائیں گے، جہاں کہیں بھی آیا ہے، یہ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ نقطہ ذہن میں آیا، میں نے ابھی لکھا ہے ان کے سامنے،
وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن میں آیا ہے تذکرہ آیا ہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم آیا ہے. توجہ فرمائیے گا ہر بندہ. جب بھی تذکرہ قرآن میں آیا عیسیٰ ابن مریم آیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ رہے. جب بھی تذکرہ آیا عیسیٰ ابن مریم آیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وجہ سے تذکرہ عیسیٰ ابن مریم کا آیا کیونکہ جناب مریم کی طہارت کے بارے میں کچھ لوگوں نے شک کیا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کے بارے میں لوگوں نے شک کیا تو خدا نے جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو یہ نہیں کہا جیسے دوسرے نبیوں کو کہا تھا یا موسیٰ یا ابراہیم یا یوشع یا اسماعیل یا زکریا, اس انداز سے نہیں, بلکہ جب بھی کہا یا عیسیٰ ابن مریم. تو وجہ کیا تھی جو میری سمجھ میں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی مادر گرامی کے ساتھ منسوب کر کے ہمیشہ کے لیے ایک تو یہ بتانا تھا کہ نبی کی ماں جو ہوتی ہے کبھی وہ طہارت سے خالی نہیں ہوتی, صاحب طہارت ہوا کرتی ہے. اور کیونکہ امت نے, کیونکہ اس دور کے یہودیوں نے, عیسائیوں نے کی بات نہیں ہے, اس دور کے یہودیوں نے عصمت جناب مریم میں شک کیا تھا, اس وجہ سے ان کا تذکرہ ساتھ ساتھ میں لا دیا. تو یہ تو ہے نا کہ جہاں پر کوئی شک آنے لگے تو کسی ہستی کے ساتھ کسی ہستی کا نام ملا کر دے دیا جاتا ہے. اب یہاں سے فلسفہ سمجھو کہ چاہے کوئی شیعہ ہو چاہے کوئی سنی ہو, جب بھی آپ کہیں بھی کوئی کتاب اٹھائیں گے تو جہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام کا نام آیا ہے ساتھ ہی لکھا ہے علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب. جہاں پر بھی تذکرہ آپ اٹھا کر دیکھیں, کسی فرقے کی بھی کتاب اٹھائیں گے تو یہی تذکرہ آئے گا. یقیناً اس کی بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ علی علیہ السلام کے والد گرامی کے ایمان میں شک کریں گے. جب کچھ لوگ شک کریں گے لہذا اسی وجہ سے یقیناً خدا کی طرف سے مسراتن یہی ہوا ہوگا کہ ان کے نام کے ساتھ یعنی جب بھی علی علیہ السلام کے والد یعنی جناب عمران کے ایمان میں جب شک کرنے لگے تو یقیناً جب یہ کہیں گے علی ابن ابی طالب تو سب سے پہلے علی کا نام اس کے بعد ابو طالب کا نام دونوں کو ملا کر رکھنے کا فلسفہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو پہچانو پہلے علی ہے پھر ابو طالب ہے یعنی پہلے کل ایمان ہے. پہلے کل ایمان کا تذکرہ ہے. جو کل ایمان کا باپ ہو وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ نے لکھا کہ اسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا علی کیا کہنے آپ تو بڑی بعظمت ہے لیکن نعوذ باللہ ابو کا فنار ابو کا فنار. جب یہ بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا تو فرمایا میرے مولا نے تو میرے باپ کے بارے کی پرواہ نہ کر, تو اپنے باپ کے بارے سے کیونکہ تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ علی انت قسیم النار والجنہ, آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آج دن کی مجلس میں بھی ایک ذکر کیا کہ جب کہا جائے نا کہ علی رازق ہے کچھ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. یہاں تو کوئی پریشانی والا تو نہیں ہے نا, کچھ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حدیث کے بارے میں آپ کو شک ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اس کو تمام مذاہب نے لکھا. آپ سے سوال یہ ہے یہ دو روٹیاں زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا جنت زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ جنت کی زیادہ اہمیت ہے یا یہ دو روٹی جو کچی پکی ہم کھا کے گزارا کرتے ہیں یہ زیادہ اہمیت والی؟ تو جب جنت علی کے ہاتھ میں رکھی ہے تو یہ رزق کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا. ماں باپ نے پہچانا بس یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں, بس اتنا فرق ہے, باقی اور اللہ اپنے طرح جانتا ہے. یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بنائے ہوئے برگزیدہ ہے اور اسی طرح سے ان کے نمائندہ ہے. اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی قرآن پاک میں تذکرہ آیا والدہ ماجدہ کے ساتھ تذکرہ آیا
لیکن تھوڑا سا تذکرہ ہمیں ضرور یہی کرنا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا، کہ جب منت یہ مانی گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد عطا کرے گا، میں بیت المقدس کی، اصل میں لفظ بیت المقدس ہے لیکن لوگ بیت المقدس بولتے ہیں، یعنی مسجد کی طرح مقدس ہے، یعنی تقدس کی جگہ، بیت المقدس کہ میں اس کو خادم ہم بنائیں گے اور اسی طرح خدمت کریں گے۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ جلدی جلدی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ ہے کہ حضرت جب مریم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ حیران ہو کر کہا کہ پروردگارہ، ہم نے جو منت مانی تھی وہ یہ تھا کہ ہم مسجد کا بیت المقدس کا بنائیں گے خادم، تو یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، ہم چاہتے تھے کہ خدا لڑکا دے گا، تو یقیناً آواز سے قدرت یہ آئی کہ ہم نے قبول کر لیا اس کو کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جب اس اعتبار سے یہ ہے، ایک تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں لڑکی کو دے دی، پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا ساسا سیرت بھی چلتی رہے نا، معصومین کے گھر میں جب بھی کسی شخص کی، کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو جا کر یہ نہیں پوچھتے تھے لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا، توجہ فرمائیے گا، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہو، بلکہ یہ پوچھتے تھے جو پیدا ہوا صحیح و سالم ہے یا نہیں، اگر صحیح و سالم ہے تو جو خدا دے دے، اور اگر صحیح و سالم نہیں ہے تو وہ لولا لنگڑا کیا کرے گا؟ وہ ایمان کے حساب سے لولا لنگڑا میں کہہ رہا ہوں، باقی جسمانی اعتبار سے وہ تو خدا کی مسرت ہے۔ تو ایسے کسی بچے کا ہونے کا کیا فائدہ کہ جو بعد میں آ کر ایسے انسانیت کا خون بہاتا چلا جائے، کیا فائدہ اس بچے کا؟ لہذا سیرت یہی ہے۔ لیکن جب یہ بہرحال کہا گیا، آواز قدرت یہی ہے کہ ہم نے اسی کو قبول کیا۔ اب یہ کہ وہاں پر مسجد کے وہاں رہ کر خاتمہ مانگی اور یہاں زندگی گزاری۔ اور اسی طرح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہی ہے کہ روزانہ جب آتے حضرت زکریا تو طرح طرح کے کھانے دیکھتے اور پوچھتے کہ اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آواز یہی آتی، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی دروازے پر یہ لکھا ہوا ہو ھذا من فضل ربی، تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں ایک آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنا مکان بنایا، پورا جب مکان بنا لیا اور دروازے پر لکھا ھذا من فضل ربی، اب جب یہ لکھا دروازے پر ھذا من فضل ربی، تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، وہ روتا ہوا چلا سامنے کسی سے۔ اچھا یہ ایسی باتوں کا حوالہ نہیں مانگیے گا، یہ ہے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں بندے کو متوجہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے کہ سامنے جب جانے لگا تو روتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ سامنے کوئی مومن آدمی ملا، کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کیا کہوں، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ مکان سامنے دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ مکان میں نے بنوایا ہے۔ جب یہ کہا نا میں نے بنوایا ہے، اور یہ رونے والا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان روتا ہوا جا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مکان میں نے بنوایا ہے، یعنی میں نے اسے کہا رشوت لو، یہ رشوت لیتا رہا، میں نے کہا چوری کرو، چوری کرتا رہا، میں نے کہا ڈاکہ مارو، ڈاکہ مارتا رہا، یہ لوگوں کے پیسے غصب کرتا رہا، مکان میں نے بنوایا ہے، تختی لگا رہا ہے ھذا من فضل ربی۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پر فرشتے لانے والے ہیں اور جنت سے آ رہے ہیں اور کہہ رہی جناب مریم ھذا من فضل ربی۔ اب یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر یہ ہے کہ ایک وہ زمانہ آیا، میں بہت اشارے کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں، کہ جس زمانے میں بچی کی شادی کی جاتی ہے، لہذا وہ زمانہ جب جناب مریم پر آیا تو یہ ہے کہ اس دور میں اس طرح کے ہم منصب جناب مریم کے حوالے سے کوئی شخصیت نہیں تھی، لہذا یہ ہے کہ ایک مخصوص انتظام کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، کیونکہ تشیع مذہب کے نزدیک جو عصمت کبریٰ رکھنے والی ہیں ہستیاں خواتین میں وہ دو ہیں، ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب ہم یہ دو ہستیاں ہیں معصوم، اور ادھر سے قانون قدرت کیا ہے؟ قانون قدرت یہ ہے کہ کبھی کسی بھی معصومہ کی غیر معصوم سے شادی نہیں ہوتی، توجہ فرمائیے گا، کسی بھی معصومہ کی غیر معصوم سے شادی نہیں ہوتی، اور اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے
کہ قرآن نے آواز دی الرجال قوامون علی النساء کہ مرد خواتین پر حاکم ہے. جب یہ حاکم ہے یقیناً حاکم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بات کو مانا جائے, اور محکوم اسی کو کہا جاتا ہے جس کی جو بات کو مانے. تو عورت کیونکہ محکوم ہے, محکوم کا معنی وہ نہیں جو آج یورپ میں تصور پایا جاتا ہے, نہیں, جو شرعی احکام ان کے الگ مسائل ہیں. تو بہرحال اس طرح سے جو مسائل ہے کہ ہو سکتا ہے, توجہ کیجیے گا, کہ جہاں پر ایمان ٹکرا رہا ہو, جناب آسیہ کا مسئلہ الگ ہے, لیکن اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ عام جہاں کہیں بھی ایمان اگر میاں بیوی کا فرق کرتا ہے تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ جو عصمت کے لیے انتہائی ضروری ہیں لیکن آبادی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی سی معصومہ کی غیر معصوم کے ساتھ شادی ہو جائے تو جس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے دے کہ جو خلاف شریعت تو نہ ہو لیکن خلاف عصمت ہو, ایسا ہو سکتا ہے. تو جب اسی وجہ سے آواز قدرت یہی ہے, نظام قدرت یہی ہے کہ ہم کسی معصومہ کی غیر معصوم سے شادی نہیں ہونے دیں گے. اور ادھر سے یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ ہوتا ہے اس دور میں جناب مریم کا ہم کف کوئی تھا نہیں. اب یہ ہے کہ وقت ایسا آ گیا کہ جس زمانے میں کسی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے, اب یہ ہے کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے. یہاں پر دو قانون ہیں. ایک قانون یہ ہے کہ کسی معصومہ کی غیر معصوم سے شادی نہیں ہوتی, اور دوسرا قانون فطرت یہ ہے جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا. قانون فطرت یہ ہے کہ بغیر شادی کے بچہ نہیں ہوتا. توجہ تو فرما رہے ہیں, دو قانون ہیں, دونوں ہی خدا کے بنائے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے قانون فطرت یہی ہے کہ بغیر شادی کے بچہ نہیں ہوتا, اور قانون خدائی دوسرا یہ ہے کہ کسی معصومہ کی غیر معصوم کے ساتھ شادی نہیں ہوتی. اب یہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے کہ دیکھیں یہ دو قانون ہیں, لیکن اب دین میں سے کون سا قانون خدا کا زیادہ مضبوط ہے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ دیکھو جب یہ دونوں قانون ٹکرا رہے ہیں تو آواز قدرت یہی ہے کہ دیکھو یہ دونوں قانون جب ٹکرا لیں گے تو ہم یہ قانون فطرت کو ختم کر دیں گے, قانون عصمت کو بچا لیں گے. ہماری نظر میں قانون عصمت اتنا عزیز ہے, ہم قانون فطرت توڑ دیں گے, ہم بغیر شادی کے بچے کو عطا کریں گے. اب اس طرح سے کیا ہوا, یہ سلسلہ ایک دفعہ میں یہاں روک رہا ہوں. اب اس طرح سے یہ ہے کہ یہی جب زمانہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے تو رسول خدا کی بارگاہ میں مختلف لوگ آنے لگے, طرح طرح کے لوگ آنے لگے, بڑے چھوٹے جو بھی جس طرح سے تھے, وہ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے اتنی دولت لے لیجئے, اپنی بچی کی شادی ہمارے ساتھ کر دیجیے. یہ بالکل ہے, تاریخ ہے اس طرح سے جس کو تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مختلف لوگ آتے رہے اور آ کر کہتے رہے. اور جواب سنیے گا, اس کو بھی تمام مسلمانوں نے لکھا ہے. جواب جناب حضرت رسول ختمی مرتبہ کیا ہوتا تھا, جب بھی کوئی آ کر کہہ دیتا تھا کہ مجھے یہ ہے کہ اتنا ہم سے لے لیجئے یا اپنی بچی کی شادی ہمارے ساتھ کر دیجئے, ہمارے بچے سے کر دیجئے, تو جواب رسول کیا آتا تھا, جواب رسول یہ آتا تھا میرا اختیار نہیں ہے, میرا اختیار نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کیا جواب دے رہے, آپ کی شریعت تو یہی ہے کہ باپ کو اختیار ہوتا ہے, ہر باپ کو اپنے بچوں پر اختیار ہوتا ہے, اپنی بچی کا صحیح فیصلہ کرنے میں اختیار رکھا گیا. آپ کی شریعت یہی ہے, اور آپ اتنے ویسے بھی با اختیار ہیں کہ اگر آپ تو چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جائے. روچے بھرنا تھوڑا سا بیدار ہو, بہت چوکلا دینا ہے. یعنی آپ کا اختیار تو ہم نے اتنا دیکھا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو وہ واپس پلٹ آئے. آپ کہہ رہے میرا اختیار نہیں, آپ کنکر کو ہاتھ پر رکھے وہ کلمہ پڑھنے لگے, آپ درخت کی طرف اشارہ کرے درخت چل کر آ جائے. ہم نے پوری دنیا کو آپ کی مٹھی میں دیکھا ہے. اللہ اللہ, ہم نے پوری دنیا کو آپ کی مٹھی میں دیکھا ہے, آپ پھر کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ بات ہماری شاید سمجھ میں نہ آنے والی ہو, لیکن عجب نہیں, آواز رسول خدا کی یہی آئے گی, تم مسلمان سادہ لوگ بھی ہوتے ہو, تمہاری بات سمجھے سادہ وہ لوگوں کو آتی نہیں ہے, تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کہا اللہ کا رسول سمجھتے ہیں.
جب اللہ کا رسول سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا یہ ہے کہ قانون قدرت کیا ہے. قانون قدرت یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ کسی معصومہ کی غیر معصوم کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، لہذا یہ ہے کہ یہ میری بچی ہے معصومہ، توجہ رہے، میری بچی ہے معصومہ، اس کی غیر معصوم کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. میں ہوں اللہ کا رسول، توجہ چاہتا ہوں، میں ہوں اللہ کا رسول، میں شریعت پہنچاتا ہوں، میں توحید پہنچاتا ہوں، میں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. میں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان تو بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. معصوم وہی بناتا ہے جس کے اختیار میں ہے. لہذا یہی وجہ کہ روایت کی لفظ یہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کچھ نہ ہوتا. آدم سے لے یہ سوالات کا اشارہ بھی سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ یہ غدیر آپ کو یاد لائی جاتی ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب کہا گیا تھا من کنت مولا و فہذا علی مولا، یہ شاید یہی وجہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے، ایک نعرے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. جب یہ نعرہ آئے فوراً غدیر کا منبر یاد آ جائے. یہ بزرگوں کی محنتیں ہیں، سوچیں ہیں، فکر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن ایک کو نام لیتا ہے. آپ نے سنا نا کہ علی کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے. تو یہ ساتھ اس انداز سے نام لینا، یہ آپ کو غدیر کا منبر یاد دلایا جا رہا ہے. صلوات پڑھ دو محمد والے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے تحت یہ ہے کہ قانون عصمت اتنا خدا کا عظیم قانون ہے کہ اس کو توڑا نہیں. اب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک دفعہ بشارت یہی ہوتی ہے جناب مریم کو کہ مریم ہم تمہیں ایک بچہ عطا کرنے والے ہیں. جناب مریم ایک دم گھبرا جاتی ہیں کہ آج تک میں نے کسی انسان بشر کو چھوہا نہیں ہے، لہذا یہ کس طرح سے ہوگا. آواز قدرت یہی آتی کہ ہمارا یہ انتظام. اور پھر اس کے بعد یہی ہے کہ جب جناب مریم، اب یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو سمجھانا یہی چاہتے ہیں کہ جناب مریم پر الزام مسلمانوں نے نہیں لگایا تھا، یہودیوں نے لگایا تھا. جب یہودیوں نے لگایا تھا یہ تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا ہے، تم مسلمانوں کے در پہ ہو لیکن اس کو بھولے بیٹھے جو جناب مریم کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرتے تھے اور بامانی الفاظ ایسے استعمال کرتے تھے کہ جس کے لیے واقعی وہ قابل منبر سے بیان بھی نہیں ہے. تو آج وہ لوگ، میں نے یہ کہا نا، یہ دنیا کا مزاج یہی ہے کہ دنیا مل کر بیٹھ سکتی ہے لیکن جو حسین نے خط فاصل پھینکا ہے اس کے پاس جدیدیت حسینیت مل کر نہیں بیٹھ سکتی. تو جناب مریم کے اوپر جو الفاظ بامانی کہے گئے، جناب مریم کو طرح طرح کی تہمتیں جب لگائی گئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جناب مریم بلاخر بہرحال وہ پورا واقعہ میں اتنا ہی بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب جناب مریم کا وقت قریب آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، تو یہی کہا جاتا ہے کہ اے مریم یہاں سے دور چلے جائیں، یہ خانہ خدا ہے، سچا خانہ نہیں ہے. یہ سچا خانہ نہیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ عبادت کا ہے، یہ سچا خانہ نہیں ہے. یہی دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہچانو حضرت عیسیٰ کون ہوتا ہے اور فخر عیسیٰ کون ہوتا ہے. فخر عیسیٰ یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اگر یہ ہے کہ چلے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اتفاق سے
گھر سے چلی، اتفاق سے کہیں اور نہیں گئی، خانہ خدا میں آ گئی. اور یہ ہے کہ اتفاق ہی پھر کہہ لیجیے کہ دروازے کو بند پایا. اتفاق سے یہ ہے کہ دیوار شق ہو گئی. اتفاق کہتے چلے جائیے کہ اتفاق سے دیوار شق ہو گئی. اتفاق سے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کے اندر چلی گئی، جوف کعبہ میں پہنچ گئی. اتفاق سے حضرت علی علیہ السلام وہاں دنیا میں تشریف لے آئے. اتفاق سے 3 دن کے بعد رسول گئے. اتفاق سے وہ دیوار دوبارہ پھر کھل گئی. اتفاق سے حضرت علی علیہ السلام کو آغوش میں فاطمہ بنت اسد باہر آ گئی. تو میں یہ کہتا ہوں جب اتنے اتفاق ہیں تو پھر اس اتفاق سے آپ کو اختلاف کیوں ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا پورا واقعہ میں نہیں پڑھ سکتا، وہ کیونکہ 13 رجب کا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کو سب کو یاد ہے. اب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ ایک جگہ پر جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جاتے ہیں. اب جب واپس پلٹ کر آتی ہیں تو اب لوگوں کا مزاج اور لوگوں کی جرت اس انداز سے ہوتی ہے کہ اے مریم نہ تو ایسی تھی نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب یہ کہا گیا نا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو آواز قدرت آئی کہ اے مریم ان سے گفتگو نہیں کرنا، کہو کہ میں روزے سے ہوں اور اس کے بعد ایک بات کرنے جا رہا ہوں. ہر بندے کی توجہ چاہوں گا. اس کے بعد یہی ہے کہ آواز جب آئی ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اور اس کے بعد جناب مریم نے گہوارے میں لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سوال کرتے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آؤ یہاں سے ہی دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں. اب پوچھنا یہ ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں جب پوچھا جا رہا تھا جناب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. اب سوال یہی ہے کہ حضرت مریم کو یہ علم تھا یا نہیں تھا کہ یہ بچہ بولے گا؟ جناب مریم کو یہ علم تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو اشارہ کیوں کیا؟ توجہ تو فرما رہے ہیں نا. میرے خیال میں اگر تھک گئے تو میں بس کر دوں. ہاں پورے جوش و جذبے کے ساتھ یہ ہے کہ اگر نہیں پتا تھا تو اشارہ کیوں کیا، اور اگر پتا تھا تو اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں. اسی کام کے ہونے سے پہلے کسی ظاہری اسباب کے بغیر کسی چیز کی خبر دینا اسی کو علم غیب کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب جناب مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف سے اور ادھر سے آواز جناب عیسیٰ گہوارے میں ہے لیکن کہتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی یہاں پر ان کے منہ پر تماچا مارا کہ وہ آج اللہ کہتے یا اللہ کا بیٹا کہتے. اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، عبداللہ ہوں. اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ دائیں بائیں ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں ہم کو ایسے ملے ہیں. دائیں بائیں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. اب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا بولا؟ انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں. بنوں گا نہیں، نبی بن کر آیا ہوں. وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو گہوارے میں بولے. اور بار سے عیسیٰ کسے کہتے ہیں؟ توجہ رہے. امام حسین کسے کہتے ہیں؟ جو خود گہوارے میں نہ بولے بلکہ گہوارہ بھی بولے.
پارس عیسیٰ کون ہے؟ جناب عیسیٰ خود کے بارے میں بول رہے ہیں، اور پارس عیسیٰ جو ہے خود نہیں کہوارا بول رہا ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟ ارے بھائی، جب ایک فرشتے کو سزا ملی ہوئی تھی، اس کے پر چھینے ہوئے تھے جسے فطرس کہا گیا ہے، جب وہ زمین پر حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ زمین پر آ رہے تھے، راستے میں فطرس کو دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ جب فطرس نے یہ کہا کہاں جا رہے؟ کہا اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں نواسا بھیجا ہے، اس کو مبارکباد دینے جا رہے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو، اب مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اب کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل اس فرشتے کو ساتھ لے کر آئے، سب نے مبارک دی، اس نے بھی مبارک دی۔ اب جب مبارک دینے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، اور لیکن غلطی بھی کیا ہے؟ مم مصری اس نے کہا تھا، مم مصری یعنی کون ہے میرے جیسا؟ تکبر خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا تو فرشتہ ہو کر تکبر کر رہا ہے، اچھا چلے ہم تمہیں سزا دیتے ہیں، اور کیا ہے اس کے پر کو چھین دیا گیا۔ لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول خدا، میرے پر نہیں ہے، مجھے پر دلا دیجئے، آج خوشی کا موقع ہے، آج عطا کرنے کا موقع ہے، آج کا دن ایسا ہے کہ تیرے برگاہ سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے۔ حسین تیرے دین کا محافظ آ گیا ہے۔ تو اب ادھر سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ نہیں کہا گیا جا کر روایت کو دیکھیے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ جا کر حسین کے جسم سے مس کرو، بلکہ یہ ہے کہ جاؤ حسین کے گہوارے سے مس کرو، اور حسین کے گہوارے سے جب مس کیا ہے تو اس کو شفا ملی ہے۔ تو اسی کا نام تو یہی کہ جناب حسین علیہ السلام کا جھولا بھی بول رہا تھا۔ یہ ادھر منٹ والی کال ہے، ادھر پیکج چل رہا ہے۔ مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ آپ اسی میں گورنمنٹ بند کر رہی ہے پیکج۔ جزاک اللہ، مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ جب اس انداز سے یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کہ یہ کہ شفا ملی۔ اچھا چلے، یہاں تک تو آپ نے سنا ہوا تھا، کچھ لوگ بزرگ یہ کہیں گے کہ اس نے ہمیں کیا دیا، یہ تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا چلو یہ بھی بتا دوں کہ آج فطرس کرتا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آج یہ بتا دوں کہ فطرس کا کام کیا ہے۔ یہاں تک تو آپ نے ذاکری علماء خطبہ سے سنا ہے، لیکن یہ نہیں سنا کہ آج وہ کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ جب پر مل گئے واپس پلٹ کر چلا گیا اور یہی کہتا کہ مم مصری مجھ جیسا کون ہے، لیکن آج اس کے دل میں خوف نہیں ہے کہ میرے پر دوبارہ چھین لیے جائیں گے، بلکہ یہی کہتا جا رہا ہے کیونکہ میں آج حسین کا آزاد کرتا ہوں، آج مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، جیسے حر کو آزاد کیا تھا اور فرمایا تھا بے شک آپ کی ماں نے آپ کی ماں نے یہی رکھا ہے انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، حریت کا نام حسین ہے۔ تو یہ آپ نے پہچانا، اس اعتبار سے یہ ہے کہ جب حضرت یہی فطرس جب آسمان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں اور یہی کہتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد تو کہا ہوگا نا کہ پروردگار میرا کوئی کام ہی لگا دیجیے، میں بیکار بیٹھ کے کیا کروں گا، کوئی تو کام ہونا چاہیے۔ جائیے گا، کمال الزیارات بہت عظیم ترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حضرت جناب فطرس کا آج کام کیا ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب بھی کوئی ایک مرتبہ یہ کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ سلام لے کر کربلا جاتا ہے، یہ سلام لے کر کربلا جاتا ہے اور ادھر سے جواب سلام لاتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ اس فطرس کا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انبیاء بھی سلام کرتے ہیں اور وہ بھی سلام پہنچتے ہیں، تو یہ اتنا برگزیدہ ہو گیا فرشتہ کہ اگر کوئی نبی بھی سلام کرتا ہے وہ بھی یہی فرشتہ لے کر جاتا ہے، اتنا باعظمت ہو گیا۔
مس کس سے ہوا؟ جھولے سے، گہوارے سے۔ اب یہ پتا چلا کہ ہم علم کیوں چومتے ہیں، ہم جھولا کیوں چومتے ہیں، ہم زلجنا کی زیارت کیوں کرتے ہیں۔ ایک آج بہت بڑا سوال چلتا تھا، پتہ نہیں آج کل آ رہا ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اللہ کی عبادت کی تھی یا گھوڑے کی پوجا کی تھی؟ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کم بختو، تمہارا مزاج یہی ہے کہ تمہاری عقل ہی نہیں ہے۔ یہ پورے شیعہ یعنی حیدر کرار کی نمائندگی کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہے تو کھڑا ہو کر بتائے کون ہے جو گھوڑے کی پوجا کرتا ہے؟ سب زلجنا کا احترام کرتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں، اور احترام کر کے تمہارے منہ پر تماچا مار کے کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو، اگر کسی حیوان نے بھی حسین کے ساتھ وفا کی ہے اور شیعہ اس کا احترام کر رہی ہے۔ یہ شیعہ کون؟ یہ شیعہ قوم احترام کرتی ہے، اس کو سلام پیش کرتی ہے، کیونکہ آج وہ زلجنا ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم سلام اس شبی کو اسی وجہ سے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ اس کو بھی احساس ہو، کیونکہ کربلا کا ایسا ایک معرکہ تھا کہ جس میں انسان حیوان ہو گیا تھا، حیوان انسان ہو گیا تھا، اتنا پست ہو گیا تھا کہ نواسہ رسول کی گردن پر خنجر اور ادھر سے حیوان کہ اتنا با وفا ہو گیا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، حسین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ تو بس ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارا ہمیشہ مقابلہ ایسے جاہلوں سے رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ جب آپ سجدے کا سامنے رکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن افسوس آپ پڑھے لکھے حضرات صرف ہمارا دیکھو سامنا کیسے جاہل لوگوں سے ہے، جس کو یہی آج تک یہ نہیں پتا پار اور کوئے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آج تک جس قوم کو یہی نہیں پتا کہ یہ سجدے گاہ پر سجدہ کر رہے ہیں یا سجدے گاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جہالت کی آپ انتہا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ قوم سجدے گاہ پر سجدہ کرتی ہے، اور کیونکہ یہ سنت رسول ہے، آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رسول خدا کے پاس بھی ایک چھوٹی سی گٹھڑی ہوتی تھی جس کے اندر خاک ہوتی تھی، تو وہ بھی خاک پر سجدہ کرتے تھے، خاک کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا ہے، ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر نماز کربلا پڑھے، ہم ہر نماز کربلا پڑھے، لیکن افسوس کہ نہ جا سکے، جب نہیں جا پاتے تو پھر کربلا ہمیں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وارث عیسیٰ میں فرق محسوس کریں۔ اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ طرح طرح کی مشکلات اور مصائب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی انبیاء کی طرح مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ جب یہودی اس بات پر تل گئے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا جائے، تو نظام قدرت یہی ہوا، تو جو چاہتا ہوں نظام قدرت یہی ہوا، جب خدا اپنی مصلحت چاہتا ہے تو اس مصلحت کے تحت تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی خاص گروہ کی بات نہیں کر رہا، تمام مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا غیبت میں لے گیا۔ سب نے یہی اتفاق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارفع بلند کر لیا، آسمانوں پہ لے گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کروا کے اپنے پاس بلا لیا، یعنی چوتھے آسمان پر آج بھی
تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی گروہ کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن تمام مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہے۔ لیکن پوچھنا یہی چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، تو پھر ادھر سے آ کر ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہو کہ اگر امام غیب ہے تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جب یہ سوال کرتے ہو تو ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر امام زمانہ کے بارے میں آپ کا یہی شک ہے تو آپ سوچ کر بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ کے فقہ اور مذہب کے مطابق دین اسلام اور قرآن کی روح سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی زندہ ہے تو ان کے زندہ کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے زندہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر آپ کو شک کبھی ہوا کہ چلیں اس وقت تو اوپر چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا ہو، کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو؟ کسی کا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2012 آپ کے سامنے گزار رہے ہیں، 2000 سال گزر چکا ہے، تب بھی اس کے بارے میں ابھی بھی تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، پردہ غیبت میں ہے، تو جس کو ابھی 1200 سال ہوئے ہیں جس کو ابھی 1200 ہی سال فقط ہوئے ہیں اس کے بارے میں شک کرنے لگتے ہو۔ وجہ ہم کچھ سمجھتے، وجہ کچھ اور ہے، لیکن یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو کیونکہ معصوم کا وجود ہی ایک بابرکت ہوتا ہے، خود وجود بابرکت ہوتا ہے، اور میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا معصوم کا وجود باطل کو کھٹکھٹا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہی چاہتا ہے کہ وہ اسی کے وجود ہی کا انکار کر دے، اور اگر نہ انکار کر سکے تو پھر یہ ہے کہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ جب وہ زندہ ہیں تو وہ تو اس وقت اندازہ ہوگا جب ایک وقت آئے گا جب علی ولی اللہ کی آذان ہوگی، اللہ اکبر، جب علی ولی اللہ کی آذان ہوگی، سارے انبیاء اور انبیاء ما سبق یعنی خاتم الانبیاء کے علاوہ سب کے سب اکٹھے ہوں گے اور وقت نماز ہوگا، اور اس وقت جب نماز کا وقت آئے گا تو اس وقت جناب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے یبنہ زہرا آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ یہ ہے اس اعتبار سے جناب عیسیٰ اور امام زمانہ کا بھی ایک گہرا تعلق ہے، اور اسی طرح سے وارث عیسیٰ کا بھی گہرا تعلق ہے، لیکن کیونکہ آج مصائب حضرت عباس کے ہیں لہذا اس وجہ سے میں بات کو روک کر ایک کم رخ موڑ رہا ہوں، اس اعتبار سے کہ حضرت عباس کا تاکہ کسی حد تک حق ادا ہو سکے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا جناب عباس کا حق ادا۔ وہ یہی ہے، جناب عباس کی عظمت انتہائی عظمت ہے، جناب عباس کے فضائل انتہائی فضائل بھی ہیں، اور اسی طرح سے بہت زیادہ مصائب بھی ہیں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ صلوات پڑھوں۔ ایک مرتبہ جناب علی علیہ السلام جناب عقیل سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ، عرب کے کیونکہ نساب شناس تھے، لوگوں کی نسلوں کو پہچاننے والے تھے حضرت جناب عقیل جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی ہیں، کہا کہ جاؤ اور جا کر کسی ایسے خاندان جرمندانہ خاندان کی تلاش کرو کہ جہاں سے مجھے ایک ایسا خدا فرزند عطا کرے کہ جو میرے حسین کی مدد کرے۔ اور جناب عقیل گئے اور جا کر شاید ہو سکتا ہے کہ جناب عقیل ہی کو کیوں کہا گیا، ایک تو یہ ہے کہ یہ نسلوں کو پہچانتے تھے،
اور شاید ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو میرے حسین کی مدد کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی یہی محبت اجاگر ہو جائے، اور یہی ہوا کہ جناب عقیل کے دل میں بھی یہی حسین علیہ السلام کی اس طرح کی محبت اجاگر ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ کی والدہ سے جناب عقیل کی شادی ہوئی، تاکہ حضرت عبداللہ کی نسل بھی کیا ہے کہ حسین کی مدد کر سکے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے، مسلم بن عقیل، تو حضرت مسلم علیہ السلام نے بھی مدد حسین کی ہے اور جناب عباس نے بھی مدد حسین کی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہی سلسلہ بڑا، اور واقعہ یہی ہوا کہ جناب ام البنین سے شادی ہو جاتی ہے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ چوکھٹ پر سر رکھ دیتی ہے جناب ام البنین، اور سر رکھنے کے بعد یہ کہتی ہے اے شہزادی، میں تیرے بچوں کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں، توجہ فرمائیے گا زادارو، میں تمہارے بچوں کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تو ان کی کنیز بن کر آئی ہوں، بی بی مجھے معاف کر دینا۔ یہ خدمت کرنے لگی، لیکن ازادارو اس جملے کو سننا، ایک دن حضرت ام البنین آئی۔ آپ جانتے ہیں ام البنین کا نام کیا ہے؟ حضرت ام البنین کا نام فاطمہ ہے، اور ام البنین آ کر یہ کہتی ہیں یا علی، میں ایک آپ سے گزارش کرتی ہوں، اس گزارش کو سننا ازادارو۔ ایک مرتبہ کہا ہے علی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، کہا کیا گزارش ہے؟ کہا کہ یا علی مجھے آج کے بعد فاطمہ نہ کہا کرے، مجھے آج کے بعد فاطمہ نہ کہا کرے، آپ جب مجھے فاطمہ کہتے میں دیکھتی ہوں حسن حسین کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، شاید ان کو ماں یاد آ جاتی ہے۔ ارے یہ باوفا ماں جب اس طرح سے کہا میرے مولا نے کہا اے فاطمہ آج سے ہم آپ کو ام البنین کہہ کے بلایا کریں گے، یعنی بیٹوں کی ماں کہہ کر پکارا کریں گے۔ اب اس کے بعد بی بی کا نام یہی پڑ گیا ام البنین۔ اب بس اللہ تعالیٰ نے جناب عباس دے دیے، جناب عباس اسی طرح سے جوان ہوتے چلے گئے۔ ہاں زیادہ میں نے جلدی کی، بس وہ بھی زمانہ آ گیا جب شب عاشور آئی، ایک مرتبہ وہاں سے خیام حسینی سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آگے بڑھ کر زہیر نے کہا اے مولا آقا، اے جناب عباس، اگر آپ کی اجازت دے آپ کے بابا کی آپ کو حدیث سناؤ، آپ کے بابا کی آپ کو حدیث سناؤ۔ کہا مجھے سنا دیجیے۔ یہ کہنا تھا زہیر، یہ کہتے ہیں اے عباس آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کی والدہ سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ کہنا تھا، روایت کے جملے یہی ہے، ایک مرتبہ جناب عباس نے وہ انگڑائی لی کہ جس کے نتیجے میں زیرہ کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ ایک مطلب چلان میں آ کر کہا عباس نے اے زہیر کیا تم مجھے غصہ دلاتا ہے؟ اگر کل اجازت مل گئی تو کل دیکھنا عباس کیا کرتا ہے۔ ہاں زیادہ رہے، بس روز عاشور آ گیا، ایک ایک کر کے جاتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس آئے، کہا مولا آقا اب مجھے بھی اجازت ہو جائے، اب مجھے بھی اجازت ہی دیے۔ یہ کہنا تھا، میرے مولا نے فرمایا عباس تو میری سپاہ کا سالار ہے، جناب عباس سے فنظر یمین و شمالا، بائیں بھی دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ ارے جس کا میں سالار ہوں، قاسم مارا گیا، اکبر مارا گیا، اور محمد مارے گئے، ارے میں کس کا سپاہ سالار ہوں؟ یہ کہنے کے بعد کہا اچھا عباس جا کر اپنی شہزادی زینب سے خیر جزا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر ایک اور روایت پڑھ کر پھر آگے بڑھوں، کیونکہ پھر ابھی تک بھی آمادہ نہیں ہے۔ ایک مولا کا ذاکر ہمیشہ آتا، ذکر بھی کرتا، اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا اور وہاں سے واپس پلٹ جاتا۔
وہ جو چاہتا ہوں بس اسی طرح سے ہوتا، زیارت کر کے واپس چلا جاتا، اور اسی طرح سے ایک مومنہ آتی اور آ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس پلٹ جاتی۔ اب ایک ایسا منظر آیا خواب میں، اس نے دیکھا محشر کا میدان ہے، شہزادی ساقیہ کوثر کی بیوی وہاں کھڑے ہوئے اپنے شربت میں لا رہی ہے۔ یہ عورت کہتی میں بھی آگے بڑھی، میں نے کہا شہزادی مجھے بھی شربت پلا دیجیے، میں بڑی پیاسی ہوں، لیکن آزاد جملے سنو گے۔ ایک بار جناب فاطمہ الزہرا نے اپنا منہ موڑ لیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ کہتی ہے اے بی بی میں تو آ کے بیٹے کی زائرہ ہوں، ارے میں تو زیارت کرتی رہتی ہوں۔ شہزادی نے کہا تم میرے بیٹے کی زائرہ نہیں ہے، کہا میں تو جانتی ہوں، کہا تم میرے بیٹے کی زائرہ نہیں ہے، ارے میرا بیٹا تو عباس ہے، ارے وہ تو رسول کے بیٹے ہیں، ارے میرا بیٹا تو عباس ہے۔ اے بی بی کہیں ہم سے بھی ناراض نہ ہو جانا، یہ سر میں کے غصہ دینے آئے ہیں، جناب عباس کا مسائل سن کر آنسو بہانے آئے ہیں۔ آزادارو کہا جاؤ جناب زینب سے اجازت لے لو۔ اور جو بی بی اس نے سامنے آ کر کہا اے شہزادی مجھے اجازت دیجیے۔ جب اجازت کی بات آئی جناب زینب نے کہا عباس جاؤ، اور مجھے یقین ہو گیا جناب عباس کہنے لگے شہزادی کیا یقین ہو گیا؟ کہا نہیں عباس آپ کو بہت جلدی ہے نا، آپ کو مکتب جانا ہے، آپ کو بہت جلدی آپ آئیے۔ کہا نہیں شہزادی بس میری یہی گزارش ہے، کس چیز کا یقین ہو گیا ہے بس اتنا بتا دیے۔ کہا عباس مجھے بہت دور جانا پڑے گا، مجھے مدینے جانا پڑے گا۔ بی بی نے کہا عباس ایک دن میں اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، میری آستینہ پیچھے رکھی، میرے بابا نے میرے بازو کے بوسے لینے شروع کیے، میں نے کہا بابا یہ کیسا پیار ہے، میرے بابا نے کہا اے شہزادی ارے ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ لیکن عباس جب تو مدینے میں سینہ تان کے چلتا تھا میں سوچتی تھی جس کا عباس ایسا بھائی ہو، اس کے ہاتھوں میں کون رسیاں پہنائے گا۔ لیکن یہی یقین تھا، بابا نے سچ کہا ہے، لیکن عباس اب یقین ہو گیا۔ عباس خدا حافظ۔ اب عباس ایک دفعہ آئے اور آ کر مکتب میں خوب بات کرتے جا رہے ہیں اور مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے اپنے دریا کو اس طرح سے دریا میں اپنے گھوڑے کو اتارا اور اتار کر فوج اشقیاء کو یہ کہا تھا یہی پانی تمہارے اختیار میں تھا نا، آؤ کس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا، پانی کو دریا میں پھینک کر کہا پانی پر قبضہ ہے لیکن نہیں پیوں گا۔ میرے پاپا کی وصیت 21 رمضان کو یہی تھی اے عباس جب دریا میں اترنا پانی ہاتھ میں ہو پانی نہ پینا، کیونکہ حسین پیاسا ہے۔ ازادارو مشکیزے کو پر کیا، پانی ہاتھوں کو لگ چکا تھا نا، لیکن آپ ہاتھ سے صاف کر کے چلے، کہیں ہاتھ بھی گیلے نہ جائے۔ اللہ نے وفائے عباس بس ازادارو۔ اس کے بعد جناب عباس ایک مرتبہ اپنی نظروں سے فوج کو ہٹا کر چلے۔ اب یہ جان رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آتی ہے اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو پھر جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ اس کے بعد کئی ہزار تیر کمان چلے ہیں، روایت کا جملہ یہ ہے 4000 تیر چلے ہیں، جناب عباس سے وجود پایا۔ اللہ اکبر، جناب عباس سے وجود کے لیے 4000 تیر آئے، جناب عباس کا جسم چھنی ہوا، لیکن ازادارو ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا تھا، ازادارو اس کے بعد پانی بہنے لگا، بازو عباس بھی قلب ہو گئے۔ ازادارو اس کے بعد ایک شکی نے جناب عباس کے سر پر کے گھوس پالا، آواز دی مولا آخری سلام ہو۔ اور اس کے بعد میرے مولا کو چلے تو یہ کہہ کر چلے الان ان کا سر
کر چلے، لیکن عزادارو راستے میں جناب عباس کے بازوؤں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میرے مولا عباس کے سرحانے آئے. میرے مولا عباس نے کہا، میرے مولا عباس نے کہا کہ عباس کوئی آخری وصیت ہو تو بتا دو. یہ وصیت کہنا تھا. کہا مولا میں کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا، لیکن میرے بازو جو نہیں ہے، میرے بازو جو نہیں ہے مولا، صرف میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجیے، میں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کو کر لوں. اور جو خون صاف کیا ایک مرتبہ پاس لے اور جو زیارت کی، اس کے بعد مولا خدا حافظ، آقا خدا حافظ. اس طرح سے فارسی شاعر نے یہی کہا، نہ عباس نہ ترتن دستاری نہ تر نمکداری، بس اتنا ہی کہا بے خواب جانے برادر حقداری. اس وجہ سے کہ عباس اب نہ تیرے بازو ہے، نہ اب تیرے اندر خون رہا، اب تیرا حق یہی ہے تو نے وفا کی. لیکن عزادارو اس کے بعد پرچم عباس لے کر چلے، پرچم عباس جو لے کر چلے، جناب سکینہ ہے سب بچوں کو جمع کیا ہو اور کہہ رہی ہے بچوں مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے اصغر بہت پیاسا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میرے چچا کا عالم آ رہا ہے، اگر پانی آ گیا اصغر کو باہر